السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ہر رات ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں آپ کی ہر دعا قبول ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کے آنسو، آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹوٹی ہوئی امیدیں، آپ کے گناہوں کی معافی، رزق کی پریشانی، آپ بیماری سے آپ کی شفا، آپ کی اولاد کی کامیابی اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام، یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور یہ بات کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمارے پیارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رات کا وہ وقت جب دعا قبول ہو سکتی ہے، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن رات کا وہ وقت صرف سونے کے لیے نہیں ہوتا، یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کر سکوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالی خود بلا رہے ہیں، لیکن ہم موبائل چلا رہے ہیں۔ اگر ہماری نیند آدھی رات کو یا رات کے کسی حصے میں اگر کھل بھی جاتی ہے تو ہم موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیاوی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ٹوٹتی نیند تو ہم بہت ہی اچھی اور گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو رات بھر روتے ہیں، لیکن انسانوں کے سامنے اگر وہی آنسو اللہ کے سامنے بہہ جائیں تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ انسان کے سامنے رونا چھوڑ دے اور اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو بیان کرے تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج انسان ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نوکری چاہیے تو انسانوں کے آگے، مدد چاہیے تو لوگوں کے آگے، پیسے چاہیے تو رشتہ داروں کے آگے، لیکن جس نے سب کچھ دینا ہے اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں شرم آتی ہے۔ اسے تو لوگ بھول ہی چکے ہیں، لوگ انسانوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر پوری دنیا بھی آپ کو چھوڑ دے، اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ اور ہم سب گنہگار ہیں، اللہ پھر بھی ہماری سنتا ہے۔ ہم ٹوٹ چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری سنتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اے اللہ کے پیارے بندوں، سنو، اگر اللہ گنہگاروں کی دعا نہ سنتا تو آج کوئی مسلمان زندہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کے رونے کو پسند کرتا ہے، اس کا جھکنا پسند کرتا ہے، اس کا یا اللہ دل سے کہنا پسند کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک شخص تھا جو بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ قرض میں بھی ڈوبا ہوا تھا، گھر میں بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، اس کے رزق بند ہو چکے تھے، اس کا دل بے چین رہتا تھا۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کہیں سکون نہیں ملا۔ پھر ایک رات وہ تہجد کے وقت اٹھا، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، سب سو رہے تھے، اندھیری رات تھی۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تہجد کی اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، اب میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بس کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدلنے لگی، اس کا قرض اتر گیا، اسے اس کی ہر بیماری سے راحت ملی، اس کے دل کو سکون ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صحیح دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اے مومنوں، آپ اپنے دل میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسانوں کے دروازے پر بار بار جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ ایک بار سچے دل سے کھٹکھٹا دو تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں دل سے اپنے رب پر دعا کرنی چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، انہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہر پریشانی کو اللہ ہی ختم کرتے ہیں، یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص گھڑی اکثر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے، یعنی فجر سے پہلے کا وقت، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے نیک بندے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور شاید اسی وقت اس کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو راتوں کو اللہ سے رشتہ جوڑ لو، کیونکہ تہجد صرف نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ سے دل کی بات کرنے کا نام ہے۔ اس وقت دل کھول کر مانگو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، آپ کے دل میں جو بھی دعائیں دبی ہوں، آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یا اللہ، جیسے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ مجھے بنا حساب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور یاد رکھیے کہ دعا صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے، دعا آپ کے دل سے نکلنی چاہیے، آپ کی روح سے نکلنی چاہیے۔ کئی بار انسان کے آنسو وہ کام کر دیتے ہیں جو اس کے الفاظ نہیں کر پاتے، اس لیے ہمیں سچی دعا کرنی چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے اور رو رو کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی دعا سچی ہے، آپ اپنی دعا کو
قبولیت کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں اور آپ کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک بات سوچئے کہ اگر آج رات ہماری آخری رات ہو، اگر یہ زندگی کا آخری موقع ہو، تو کیا ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ کیا ہم نے سچے دل سے توبہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی رات میں اٹھ کر اللہ سے بات کی ہے؟ پیارے ناظرین، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ آج جو ساتھ ہے کل وہ نہیں ہوگا، اور یہی سچائی ہے جس پر انسان یقین ہی نہیں کرتا، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کیجیے کہ آج سے ہر رات کچھ منٹ اللہ کے لیے نکالیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات وہی خاص گھڑی ہو سکتا ہے آج آپ کی دعا آسمانوں تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ آج اللہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ تو آج رات سونے سے پہلے وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، تہجد کی، اور اللہ سے دل کھول کر بات کیجیے۔ کیا پتہ جس پریشانی کا حل ہم سالوں سے نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں وہ ایک سجدے میں مل جائے۔ کیا پتہ آج کی رات ہماری دعا قبول ہو جائے۔ کیا پتہ جو ہمیں چاہیے وہ اللہ اس دعا کے بدلے ہمیں آج دے دیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے، اگر آپ کا دل بھی ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں، تو ابھی اسی وقت دل سے آمین کہتے جائیے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، لیکن تم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری ادھوری دعاؤں کو قبول عطا فرما، ہمارے دل و دماغ میں قرآن کی تلاوت کا سکون ڈال دے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما، ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت عطا فرما، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ہم سب گنہگاروں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راتوں میں اٹھ کر تجھ سے رو کر دعا مانگنے والا بنا دے۔ یا اللہ،